السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا مطالعہ پاکستان کا چیپٹر معاشی ترقی پڑھایا جا رہا ہے۔ آج ہم اس چیپٹر میں سے جو ہیڈنگز پڑھیں گے، سب سے پہلے تو ہم پڑھیں گے پاکستان کی اہم فصلوں کی پیداوار اور تقسیم۔ اس کے بعد پڑھیں گے ہم مویشی پالنا، اور پھر ہم پڑھیں گے ماہی گیری۔ اس کے بعد جو ہیڈنگ پڑھیں گے وہ ہے زراعت میں جدیدیت، اور پھر ہم پڑھیں گے ہماری زراعت کو درپیش اہم مسائل، اور آخری ہماری ہیڈنگ ہوگی زرعی مسائل کا حل۔ تو آئیے بیٹا ہم اپنی پہلی ہیڈنگ سے چیپٹر کا اپنے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پاکستان کی فصلوں کو ہم بنیادی طور پر دو گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے بیٹا فصل ربیع اور دوسرا ہے فصل خریف۔ آئیے بیٹا فصل ربیع اور فصل خریف کو جانتے ہیں کہ یہ کون سی فصلیں ہوتی ہیں۔ جی بیٹا آپ دیکھیں کہ فصل ربیع کا لفظی مطلب ہوتا ہے بہار، اور فصل ربیع کا جو فصل ہے وہ ستمبر، اکتوبر، نومبر ان مہینوں میں کاشت کی جاتی ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں، ستمبر، اکتوبر، نومبر کے مہینے میں انہیں کاشت کیا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، اور مارچ اور اپریل کے مہینے میں انہیں کاٹا جاتا ہے۔ اور مارچ اپریل میں آپ کو پتہ ہے موسم بہار ہوتی ہے۔ تو آپ میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فصل ربیع جو ہوتی ہے وہ فصل ہوتی ہے جو سردیوں میں بوئی جاتی ہے، اور بہار کے موسم میں یعنی مارچ اور اپریل کے موسم میں اسے کاٹا جاتا ہے، تو اس فصل کو فصل ربیع کہتے ہیں۔ ان فصلوں کے لیے کٹائی کے لیے گرم موسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ فصلیں گرمی کی وجہ سے پکتی ہیں۔ جیسے کہ گندم کی فصل لے لیں آپ، گندم کی فصل کو سردیوں میں بویا جاتا ہے اور گرمیوں میں کاٹا جاتا ہے، مارچ اپریل کے مہینے میں کاٹا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس پہ دھوپ پڑتی ہے تو یہ فصل پک جاتی ہے۔ اس کے پکنے کے لیے دھوپ زیادہ سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے فصل ربیع میں ہے گندم ہے، جو ہے، چنے ہیں، اور تیل دار اجناس، یعنی کہ وہ اجناس جن سے تیل حاصل کیا جاتا ہے، جیسے سرسوں ہے، سرسوں کے بیج ہوتے ہیں بیٹا، سرسوں کو بویا جاتا ہے تو سرسوں کا تیل ان بیجوں سے نکالا جاتا ہے، تو ایسی اجناس جن سے تیل حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی فصل ربیع ہوتی ہیں۔ اب آئیے دیکھیے فصل خریف۔ خریف کا لفظی مطلب ہوتا ہے خزاں۔ تو یہ وہ فصل ہوتی ہے جسے گرمیوں میں بویا جاتا ہے، یا گرمیوں کے ابتدا میں مارچ اپریل میں اسے بویا جاتا ہے، اور ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں اسے کاٹا جاتا ہے، یعنی کہ سردیوں میں، سخت سردی کے موسم میں اسے کاٹا جاتا ہے، یہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے۔ فصل خریف کی اہم فصلوں میں ہے چاول ہے، مکئی ہے، کپاس ہے، گنا، جوار اور باجرہ وغیرہ ہیں۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کون کون سی اہم فصلیں ہیں۔ تو اہم فصلوں میں پاکستان کی سب سے پہلے جو ہے بیٹا وہ ہے گندم۔ گندم کی فصل جو ہے یہ فصل ربیع کی اہم ترین فصل ہے، اور ہماری ملک کی بھی اہم ترین فصل ہے۔ یہ ہماری بہت سی غذائی ضروریات کو یہ فصل پورا کرتی ہے۔ گندم کے لیے ایسی مٹی زیادہ بہترین ہوتی ہے جس میں چکنی مٹی کے اجزاء زیادہ ہوں۔ اگر کچھ ریت اور چاک بھی ملا ہو تو وہ زمین اور بھی زیادہ اس فصل کے لیے موزوں ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اس فصل کو زیادہ تر نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ میں نے انڈر لائن بھی کر دیا کہ 2/3 سے زیادہ فصل جو ہے وہ نہری آبپاشی سے کاشت کی جاتی ہے۔
اب پھر یہ بھی دیکھیے کہ بیٹا جی اکنامک سروے آف پاکستان 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 25 ملین ٹن سے زیادہ گندم کی پیداوار ہوتی ہے۔ زیادہ تر پیداوار صوبہ پنجاب میں ہوتی ہے۔ صوبہ پنجاب کے یہ اضلاع گندم کی پیداوار میں زیادہ مشہور ہیں، جن میں ملتان ہے، ساہیوال ہے، فیصل آباد، سرگودا، مظفر گڑھ، جھنگ ہے، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ہے۔ اسی طرح صوبہ سندھ میں بھی چند اضلاع اس کی کاشت میں کافی شہرت رکھتے ہیں، جن میں سکھر، حیدرآباد اور نواب شاہ اور خیرپور وغیرہ شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بہت کم جگہ پہ اسے کاشت کیا جاتا ہے، زیادہ ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، بنوں اور چار سدہ مردان وغیرہ میں اسے کاشت کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں بھی چند جگہ ہے جہاں پہ انہیں کاشت کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر اس کی کاشت جو ہے صوبہ پنجاب میں کی جاتی ہے۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی دوسری فصل۔ تو پاکستان کی دوسری اور اہم ترین جو فصل ہے بیٹا وہ ہے چاول۔ چاول کی فصل جو ہے یہ ایک نقد آور فصل ہے، جیسے کہ گندم ایک نقد آور فصل ہے۔ اس کی کاشت کے لیے سب سے موزوں جو علاقہ ہے وہ ہے جو گرم اور مرطوب ہو، یعنی کہ وہاں پہ گرمی بھی پڑتی ہو اور بارشیں بھی ہوتی ہوں۔ جتنی زیادہ بارشیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ یہ فصل بڑھتی ہے۔ اس فصل کو پانی کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ زمین جس میں نرم مٹی کے اجزاء موجود ہیں وہاں پہ پانی، اس زمین پر پانی دیر تک کھڑا رہ سکتا ہے، تو وہ زمین جو ہے اس فصل کے لیے زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ پاکستان اس فصل سے نہ صرف اپنے ملکی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ دوسرے اپنے چاولوں کو دوسرے ممالک کو برآمد کر کر بہت بڑی مقدار میں زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 2013 اور 2014 کے سروے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 6.7 ملین ٹن چاول کاشت کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو چاول ہے صوبہ پنجاب میں کاشت کیا جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب کے یہ اضلاع چاول کی کاشت کے لیے بہت مشہور ہیں، جن میں گوجرانوالا ہے، حفظ آباد، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، قصور، لاہور اور اوکاڑا وغیرہ۔ تو یہ ایک پوری ایک پٹی ہے پنجاب کی، آپ اسے بالائی پنجاب بھی کہہ سکتے ہیں، تو جہاں پہ چاول کی کاشت بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ صوبہ سندھ میں بھی جہاں نہری علاقہ ہے اور نہری پانی میسر ہے تو وہاں پہ بھی اس کی کافی مقدار میں کاشت کی جاتی ہے۔ تیسری اور اہم فصل ہے مکئی۔ مکئی خریف کی ایک اہم فصل ہے، جیسے کہ چاول بھی فصل خریف کی اہم فصل تھی اور مکئی بھی فصل خریف کی اہم فصل ہے۔ مکئی سے نہ صرف ہم اپنی ضروریات کو، غذائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس کا استعمال جانوروں کے چارے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کی کاشت کوہستان کے دامنی علاقے، ان کے پہاڑی علاقے کے دامن میں زیادہ کی جاتی ہے، جن میں پشاور و مردان کا علاقہ ہے۔ پنجاب میں بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے، جس میں پاک پتن ہے، ساہیوال ہے، فیصل آباد ہے، سرگودا ہے، مظفر گڑھ اور جھنگ کے علاقے ہیں جہاں پہ اس کی کافی کاشت کی جاتی ہے۔ اس سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں مکئی سے، اس میں کارن آئل ہے، تو یہ زیادہ تر آئل کے لیے بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فصل کارآمد ہے، اس سے کسٹرڈ پاؤڈر بھی بنایا جاتا ہے، پاپ کارن اور جیلی وغیرہ بھی اس سے بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے سروے 2013 سے 2014 کے مطابق پاکستان میں کل سالانہ پیداوار اس کی 4.5 ملین ٹن ہے۔ اس کے بعد جو اہم فصل ہے وہ ہے کپاس۔ کپاس بھی پاکستان کی بڑی اہم فصل ہے اور یہ فصل خریف ہے، اسے بھی ہم نقد آور فصل کہتے ہیں۔ یہ چاروں فصلیں نقد آور ہیں، گندم، چاول، مکئی اور کپاس، اسی طرح گنا بھی، یہ فصلیں جو ہیں نقد آور فصلیں ہیں۔ تو کپاس میں جو کاشت کی جاتی ہے زیادہ تر یہ پنجاب میں کاشت کی جاتی ہے۔ پنجاب میں ایک بہت بڑا رقبہ ہے جہاں پر کپاس کی فصل کو کاشت کیا جاتا ہے۔
اور یہ علاقہ جو ہے یہ اس کی کاشت کے لیے بہت مشہور ہے. اور اگر ہم دیکھیں تاریخ میں دیکھیں تو وادی سندھ میں 3000 سال قبل مسیح اس کی کاشت کی جاتی تھی. تو کافی بڑا علاقہ ہے جہاں پہ کپاس کی فصل جو ہے وہ بوئی جاتی ہے. صوبہ پنجاب میں جو زیادہ تر کاشت ہے وہ جنوبی اور وسطی پنجاب میں ہوتی ہے. جن میں اگر آپ وسطی پنجاب میں جیسے ڈیرہ غازی خان ہے، مظفر گڑھ ہے، ملتان ہے، ساہیوال ہے، تو یہاں پر اس کی کاشت کافی زیادہ کی جاتی ہے. اس طرح سندھ میں بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے. سندھ میں جو مشہور علاقے ہیں ان میں ٹھٹا ہے، بدین، سکھر، حیدرآباد، سانگڑ، نواب شاہ، خیرپور، تھرپارکر کے علاقے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی کچھ جگہ پہ اس کی کاشت کی جاتی ہے. اس طرح صوبہ بلوچستان میں بھی بہت کم مقدار میں اس کی کاشت کی جاتی ہے. تیسری پاکستان کی اہم فصل ہے وہ ہے گنا. گنا بھی ایک فصل خریف ہے اور یہ بھی ایک نقد آور فصل ہے جس کا زیادہ استعمال چینی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. گنے کی کاشت کے لیے عمدہ زمین اور کافی مقدار میں پانی درکار ہوتا ہے. خشک موسم اور سردی اس کی کاشت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. گنے کے کھیت عام طور پر ایسے علاقوں میں پائے جاتے ہیں جہاں آبپاشی کا نظام بہتر ہوتا ہے. پنجاب کے میدانی علاقوں کے علاوہ پشاور و مردان کے اضلاع میں بھی اس کی کاشت کی جاتی ہے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا اکنامک سروے آف پاکستان 2013-2014 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گنے کی کل سالانہ پیداوار 66.5 ملین ٹن ہے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا ہماری جو بہترین کاشت ہے فصل ہے وہ ہے تمباکو. تمباکو کا زیادہ تر استعمال جو ہے بیٹا وہ سگریٹ سازی کی صنعت میں ہوتا ہے. اس کی کاشت کے لیے بھی زیادہ تر زرخیز مٹی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ عام طور پر آبپاشی کی مدد سے کاشت کیا جاتا ہے. اس فصل کو کھاد زیادہ مقدار میں درکار ہوتی ہے. پاکستان میں تو ویسے تھوڑا بہت تمباکو ہر ضلع میں بویا جاتا ہے لیکن زیادہ تر جو تمباکو ہے وہ اس کی کاشت جو ہے وہ سوات، مردان، سوابی، اٹک، ساہیوال، گجرات، وہاڑی، ٹوبا ٹیک سنگھ، سکر، کلات اور ان مستونگ کے علاقوں میں کی جاتی ہے. اس کے بعد دیکھیے بڑا پھل، سبزیاں اور دالیں. پاکستان میں کافی مقدار میں پھل، سبزیاں اور دالیں بھی کاشت کی جاتی ہیں. پاکستان میں ملتان، خیرپور اور کلات ڈویژنوں میں دنیا کی مشہور ترین کھجوروں کے باغ موجود ہیں. پاکستان کے نیم خشک آب و ہوا میں پیدا ہونے والے پھلوں میں کنو ہے، مالٹا ہے اور لیمو ہے. کافی مقدار میں پنجاب میں بھی کنو کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح آموں کے اعتبار سے ملتان ڈویژن بہت مشہور ہے. بڑی مقدار میں وہاں پہ آم کاشت کیا جاتا ہے اور بہترین فصل وہاں سے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح سے پہاڑی علاقے جو ہیں وہاں پہ سیب، آڑو، چیری اور انار وغیرہ پائے جاتے ہیں اور زیادہ تر یہ کوئٹہ میں یہ کاشتکاری ان کی جاتی ہے. سیب، بادام، آلو بخارے، خوبانی اور ناشپاتی وغیرہ جو ہے پشاور، مردان اور ہزارہ وغیرہ کے اضلاع میں بھی پیدا ہوتے ہیں جہاں بارشیں زیادہ تر موسم سرما میں ہوتی ہیں. اور اگر ہم سبزیوں کو دیکھیں تو پاکستان میں بڑی اعلیٰ قسم کی سبزیاں تقریباً تمام ہی سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں. جن میں زیادہ مشہور سبزیاں جو ہیں وہ آلو ہے، پیاز ہے، گوبھی ہے، ٹماٹر ہے، مولی، گاجر، کھیرے ہیں، شلجم، بینگن، مٹر وغیرہ تقریباً تمام ہی قسم کی سبزیاں پاکستان میں کاشت کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ملک میں مختلف اقسام کی دالیں اور تیل کے بیج بھی پیدا ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تقریباً تمام ہی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور غذائی ضروریات کے معاملے میں پاکستان کافی حد تک خود کفیل ہے. آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں مویشیوں کے بارے میں کہ پاکستان میں مویشی کس مقدار میں اور کس طرح سے پالے جاتے ہیں. عزیز طلبہ، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں. تو جہاں پہ زرعی زمینیں ہیں تو وہاں پہ لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں مویشی بھی پال رکھے ہیں.
اور جن علاقوں میں چراگاہیں ہیں، ان کے قدرتی طور پہ وہاں گھاس کی مقدار بہت زیادہ اگتی ہے، تو ان لوگوں کا زیادہ تر پیشہ غلہ بانی ہی ہے۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً تمام ہی مویشی پالے جاتے ہیں، جیسے گائے، بھینس، بھیڑ، بکری وغیرہ کافی مقدار میں یہاں پر پالے جاتے ہیں۔ ان کے فارمز بھی کھولے گئے ہیں۔ ان سے جو چیزیں ہم حاصل کرتے ہیں ان جانوروں سے، وہ دودھ ہے، مکھن ہے، گھی اور گوشت ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کھالیں چمڑے کی مصنوعات بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور پاکستان میں اس لائیو سٹاک کو یا مویشی پالنے کا جو شعبہ ہے، اس کو ترقی دینے کے لیے ایک باقاعدہ یونیورسٹی بھی قائم کی گئی ہے، جس کا نام ہے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، اور یہ یونیورسٹی لاہور میں ہے، جہاں پہ ریسرچ کا کام بھی ہوتا ہے تاکہ صحت مند اور اچھی نسل کے جانور پیدا کیے جا سکیں، اور یہ ضروریات ہمارے ملک کی ضروریات کو تاکہ ان جانوروں کے گوشت سے، دودھ سے پورا کیا جا سکے۔ آئیے بیٹا ہم دیکھتے ہیں ماہی گیری۔ پیارے بچوں، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا علاقہ سمندر سے ٹچ کرتا ہے، ان کے بہت بڑا ایک ساحلی علاقہ ہے۔ اس وجہ سے پاکستان میں ماہی گیری کا شمار ایک قدیم ترین پیشوں میں ہوتا ہے، جبکہ ماہی پروری، مچھلیوں کی افزائش نسل کا مصنوعی طریقہ بھی اب استعمال کیا جانے لگا ہے۔ پاکستان میں بہت سے مچھلی فارم بھی کھل گئے ہیں۔ اب اگر دیکھیں تو پاکستان کے ساحلی علاقوں میں جھینگا اور دوسرے اقسام کی بہت ساری مچھلیاں، مشہور مچھلیاں جو ہیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کے دریا، جھیلیں جو ہے وہ ان سے بھری ہوئی ہیں، اور جب سے فش فارمنگ شروع ہوئی ہے تو پاکستان کی بہت بڑی غذائی ضروریات کو ان مچھلیوں کے ذریعے سے پورا کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وٹامنس کا ایک بہت بڑا ایک ذریعہ بھی ہے، اور اس میں بہت بڑی مقدار میں پروٹینز بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ان کی تعداد دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً 4 لاکھ سے زائد ماہی گیر اور ان کے خاندان اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ آئیے بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں کہ زراعت میں جدیدیت۔ تو اگر ہم دیکھیں پاکستان کو تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان کی جو پیداوار ہے یا قومی آمدنی کا انحصار زراعت پر بھی ہے، اور اگر ہماری زراعت جتنی زیادہ ترقی یافتہ ہوگی، اس کی پیداوار فی ایکڑ جتنی زیادہ ہوگی تو ہمارا ملک اتنا ہی زیادہ ترقی کرے گا، اور اس کی زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں گے، ان کی صنعتیں بھی مضبوط ہوں گی۔ تو یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی طرح سے زراعت سے منسلک ہیں۔ تو حکومت نے زراعت کی ترقی کی طرف کافی توجہ دی ہے، اور اب پاکستان میں بھی بہت سے جدید ذرائع زراعت کے لیے استعمال کیے جانے لگے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو مشینوں اور کھادوں کا استعمال ہے۔ پاکستان میں زرعی شعبے میں مشینوں کے استعمال سے پیداوار میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اب عام طور پر ٹریکٹر اور ڈرل کا استعمال، کٹائی کے لیے کمبائن ہارویسٹر کا استعمال، اور زمین کو ہموار کرنے کے لیے لیزر لینڈ لیولنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بہترین کھادوں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے پاکستان میں فی ایکڑ پیداوار میں کافی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نمبر 2 ہے بیٹا اچھے بیجوں کا استعمال۔ پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے اچھے بیجوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ بیج جو ہیں یہ ہمارے یہاں پہ بھی ملکی سطح پہ بھی تیار کیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان عمدہ بیجوں کو دوسرے ممالک سے درآمد بھی کیا جاتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم وہ کیڑے مار ادویات ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فصلوں پر کئی قسم کے کیڑے حملہ کرتے ہیں، جو کہ فی ایکڑ پیداوار کو بہت کم کر دیتے ہیں، لیکن اب پاکستان میں بہترین ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آب و ہوا بھی ان کیڑوں اور مکوڑوں کے لیے سازگار ہے، فصلی بیماریوں کے لیے سازگار ہے۔
اسی وجہ سے بہترین ادویات کے استعمال سے ان کو تلف کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیڑے مار ادویات یہ پاکستان میں بھی بنائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے درآمد بھی کی جاتی ہیں۔ چوتھی چیز ہے بیٹا آبپاشی کا نظام۔ پاکستان میں آبپاشی کا ایک وسیع نظام موجود ہے جو کہ بڑے بڑے ڈیموں، بیراجوں اور نہروں پر مشتمل ہے۔ پنجاب اور سندھ کا بہت بڑا علاقہ جو ہے اس نہری نظام سے سیراب کیا جاتا ہے اور اس کو مزید جدید بنایا جا رہا ہے۔ اور پانچواں جو چیز ہے بیٹا وہ ہے سیم اور تھور۔ سیم کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین میں پانی کی مقدار کا بڑھ جانا، اور تھور کا مطلب ہوتا ہے زمین میں پانی کی مقدار کا کم ہو جانا۔ دونوں ہی چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اگر زمین میں پانی کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو بھی وہ پودوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر بہت کم ہو جائے تو بھی بہت غلط ہے، اور وہ زمین جو ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہاں پر فصلوں کو کاشت نہیں کیا جاتا۔ تو سیم و تھور جیسے مسئلے پر قابو پانے کے لیے مختلف منصوبے بنائے گئے ہیں جن کی مدد سے ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ قابل کاشت ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم جدیدیت ہے وہ ہے بیٹا سڑکیں۔ کاشتکاروں کو اپنی اجناس منڈیوں تک لانے کے لیے دشواری کا سامنا تھا۔ حکومت نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب بہت سی نئی سڑکیں تعمیر کر دی ہیں، جس کی وجہ سے اب دور دراز علاقوں سے زرعی اجناس کو سہولت کے ساتھ منڈیوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی بیٹا پاکستان میں جدیدیت زراعت کے شعبے میں، اور پاکستان اس جدیدیت کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھ رہی ہے اور پاکستان کی قومی پیداوار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بیٹا ہم کہ ہماری زراعت کو کون سے اہم مسائل درپیش ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ زرعی لوازمات کی کمی ہے۔ ہم انہیں زرعی مداخلات کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اگرچہ پاکستان میں جدیدیت آ رہی ہے، ماڈرنائزیشن ایگریکلچر کے شعبہ میں ہو رہی ہے، لیکن یہ ہر جگہ پہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہے، ہر جگہ پہ میسر نہیں ہے۔ لیکن جدید مشینری تمام کسانوں کو میسر نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض کسان جو دور دراز کے علاقوں میں ہیں ان کے لیے اپنی 2 وقت کی روٹی پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھے بیج، کیمیائی کھادیں، کیڑے مار ادویات، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر اور آبپاشی کے جدید ذرائع جیسے لوازمات کی فراہمی سب کو ایک جیسے نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ایک اوسط درجے کے کسان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ دوسرا ہے بیٹا وہ ہے بیٹا قابل کاشت رقبہ کا غیر مؤثر ہونا۔ ایک تو اس وجہ سے بھی ہے غیر مؤثر کہ اراضی بہت زیادہ ہے، لیکن اس اراضی کو کاشت کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں، تو وہاں پہ کاشتکاری نہیں ہو پاتی، منصوبہ بندی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے بہت سی زمین کاشتکاری کے بغیر ہی رہ جاتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سرمایے کی کمی ہے، اور آبپاشی کی ناکافی سہولیات بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، جس کی وجہ سے زمین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کاشتکاری سے رہ جاتا ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسان بھی زمین کی زرخیزی کو بحال رکھنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے زمین کو خالی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اس پہ کچھ کاشت نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح سے ایک بہت بڑا رقبہ کل ملا کے دیکھا جائے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، استعمال نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بھی کئی ایکڑ زمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہو پاتی اور ہماری پیداوار میں کمیاں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا قدرتی آفات۔ یہ پاکستان میں بہت سی قدرتی آفات آتی ہیں، مثلا ہر سال سیلاب آتے ہیں، بعض اوقات زلزلے، آندھیاں اور خشک سالی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی فصلوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
اور چوتھی ہے بیٹا ناکافی ذرائع آبپاشی۔ اگرچہ پاکستان میں بہترین نہری نظام موجود ہے، لیکن کیونکہ بہت سے کھالے ایسے ہیں جو کہ بھی کچے ہیں اور پانی جو ہے وہ وہیں پہ ضائع ہو جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے دریاؤں کا بہت سا پانی استعمال نہیں ہو پاتا اور وہ سمندر کی نظر ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے زمینوں کو پانی نہیں مل پاتا اور پاکستان کی ظاہری بات ہے پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے، ٹیوب ویل سے پانی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فصلیں بہت متاثر ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ جدید طریقہ کار پر توجہ نہ دینا۔ تو ہمارے ملک میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جو بھی پسماندہ ہیں، وہاں کے کسان جو ہیں وہ بھی پسماندہ ہیں، انہوں نے کوئی جدید تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ پرانے ہی طریقوں سے فصلیں کاشت کرتے ہیں، وہی پرانے بیج استعمال کرتے ہیں، نہ تو کیمیائی کھادوں کا استعمال، زرعی مشینری کا استعمال مناسب وقت پر نہیں کیا جاتا یا کیا ہی نہیں جاتا، جس کی وجہ سے زمینوں پر زیادہ زیادہ فصلیں جو کاشت کرنے کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری پیداوار میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ چھٹی جو اہم بات ہے وہ زرعی قرضوں کی عدم دستیابی ہے۔ کسانوں کو اپنی زمینوں پر کاشتکاری کے لیے وقتی طور پر کچھ مدت کے لیے قلیل مدت کے قرضے جو ہیں انہیں ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ قرضے کیونکہ انہیں مناسب وقت پر اور تمام لوگوں کو میسر نہیں آ پاتے، جس کی وجہ سے بھی قرضوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے بھی کاشتکار بہترین طریقے سے کاشتکاری نہیں کر پاتا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آڑتی اور ساہوکار جو ہوتے ہیں وہ انہیں بہت بڑے شرح سود کے ساتھ کسانوں کو قرضہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کسانوں کا استحصال ہوتا ہے، وہ بیچارہ کسان پریشان ہی رہتا ہے اور اپنی زراعت کی طرف، کھیتی کی طرف توجہ نہیں دے پاتا، جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور ساتویں ایک اہم وجہ سیم اور تھور ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ سیم کہتے ہیں زمین میں پانی کا ضرورت سے زیادہ ہو جانا یا پانی کی سطح کا بہت زیادہ بلند ہو جانا، اور تھور میں پانی کی سطح بہت نیچے چلی جاتی ہے۔ تو ہماری زرعی زمین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سیم و تھور کی وجہ سے قابل کاشت نہیں رہا، اور ہر سال زمین کٹاؤ کا شکار بھی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ قابل کاشت نہیں رہا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیے تو وہ ہے اچھے ذرائع نقل و حمل۔ ہمارے ملک میں دیہاتوں سے منڈیوں تک زرعی اجناس کو پہنچانے کے لیے جدید اور تیز ذرائع مہیا نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اجناس جو ہیں وہ بعض اوقات وہ ضائع ہو جاتی ہیں، بارشوں کی نظر ہو جاتی ہیں، کھیتوں میں پڑی رہتی ہیں، اور اس طرح سے کسان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ بڑا نویں جو مشکل ہے زراعت کے لیے وہ ہے فصلوں کی بیماریاں۔ جیسے کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کی آب و ہوا جو ہے وہ فصلی بیماریوں کے لیے بہت موزوں ہیں، یہاں پہ حالات ان کے لیے بہت موزوں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ بہت بڑی مقدار میں فصلوں کو بیماریاں لگتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وجہ سے پاکستان میں تقریباً 25% تک پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا کسانوں کی پسماندگی، تو ناخواندگی کسانوں کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے کہ کسان جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، جدید طور طریقوں کا اسے معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور آخری ہے زرعی پیداوار کی قیمتیں۔ کسان کافی محنت سے اپنا خون جلا کر اپنا پسینہ نچھاور کرتا ہے اور تب کہیں جا کر زرعی زمین کو کاشت کرتا ہے، فصلیں کاشت کرتا ہے، لیکن ان فصلوں کی اسے مناسب قیمت نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے کاشتکار جو ہے اس کی حالت بہتر ہونے کی بجائے ابتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے کاشتکار جو ہیں وہ اس شعبے کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، ملازمتوں میں یا کاروبار کو ترجیح دینے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی پاکستان میں پیداوار میں فصلی اجناس کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ تھیں بیٹا وہ وجوہات
کہ یہ جس کی وجہ سے ہماری زراعت کو بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ آئیے بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ بیٹا سب سے پہلے دیکھیں زرعی مسائل کا حل دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے تو ہے بلا سود قرضے۔ تو حکومت جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ کسانوں کو بلا سود قرضے دیے جا سکتے ہیں، بر وقت قرضے دیے جا سکیں تاکہ وہ بر وقت صحیح فصل کو کاشت کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی بھی کی جائے تاکہ وہ قرضے جو ہیں وہ کہیں کسی اور مقصد میں استعمال نہ ہو جائیں، فضول خرچی میں ضائع نہ کیے جائیں۔ نمبر 2، فصلوں کو پانی کی فراہمی کے لیے اور بارشوں کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ڈیم بنائے جا رہے ہیں، اور ڈیموں میں پانی کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف زرعی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے بلکہ اس سے بجلی کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ تیسرا آپ دیکھیں بیٹا جی، نہری پانی میسر نہ ہونا، تو وہاں جہاں پہ نہری پانی میسر نہیں ہے وہاں پہ ٹیوب ویل اور کنویں کھودنے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور انہیں مفت اور یا بہت کم نرخوں پر بجلی مہیا کی جائے گی، جس کی وجہ سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور چوتھا آپ دیکھیے پاکستان وہ رکاوٹیں سیم اور تھور، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا زرعی ترقی میں۔ تو ان زمینوں کو کاشتکاری کے قابل بنانے کے لیے بہت بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ قابل کاشت رقبہ کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ سیم اور تھور کی وجہ سے خراب ہونے والی زمینوں کو دوبارہ کاشت کے قابل بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور زمینوں کو کٹاؤ سے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے۔ جتنے زیادہ درخت لگیں گے تو اس طرح زمین کا کٹاؤ بھی رک جائے گا۔ پانچواں ہے بیٹا قابل کاشت رقبہ کو مکمل طور پہ استعمال کرنا، تو بنجر اور ویران زمینوں کو بھی قابل کاشت بنایا جائے۔ نمبر 6 دیکھیے بیٹا جی، پیداوار کو بڑھانے کے لیے اچھے بیج، عمدہ کیمیائی کھادیں اور سائنسی کاشت کے جدید طریقوں کو فروغ دیا جائے، تو اس طرح سے بھی ان تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 انتشار اراضی کے نقصانات سے کسان کو بچانا۔ انتشار اراضی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسان ہوتا ہے، اس کی کچھ زمین کہیں ہوتی ہے اور کچھ زمین کسی اور علاقے میں ہوتی ہے، اس کی زمین منتشر ہوتی ہے، پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اپنی زمین پر فوکس کرنا یا توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو ساری زمین کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے تو پھر ظاہری بات ہے اس کی کام کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جائے گی اور فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھ جائے گی۔ تو انتشار اراضی اس کے نقصانات سے بچانے کے لیے اشتمال اراضی، یعنی کہ اگر ہم کسانوں کی پھیلی ہوئی زمینوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ان کو دے دیا جائے تو اس طرح سے ان کو آسانی ہو جائے گی اور فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ نمبر 8 سیلابوں اور دیگر ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ دریاؤں کے پیندوں کو اور گہرا کی جائے، ان کی سالانہ دریاؤں کی صفائی ہونی چاہیے، اور دریاؤں کے کناروں کو پشتوں کو پختہ کیا جائے تاکہ دریاؤں کا پانی ضائع نہ ہو اور فصلوں کو نقصان نہ پہنچے۔ 9 دیکھیے بیٹا پوائنٹ، زرعی اجناس کی بہتر قیمتوں کے ذریعے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ظاہر بات ہے کاشتکار اتنی محنت کرتا ہے تو اگر اس کو ریٹرن عمدہ نہیں ملے گا، اس کی پیدا کردہ اجناس کی صحیح قیمت اسے نہیں ملے گی تو ظاہر بات ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ تو اگر اس کو بہترین اور عمدہ قیمتیں مل جائیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کی توجہ زراعت کی طرف بڑھ جائے گی، اور اس آمدنی سے وہ بہترین بیج اور جدید ذرائع کو استعمال کر کے فی ایکڑ پیداوار کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اور آخری ہے بیٹا منڈیوں تک زرعی اجناس پہنچانے کے لیے ذرائع نقل و حمل کو ترقی دی جائے۔ مثلاً کہ ٹرین ہے اس کو جدید بنانا چاہیے اور ہر جگہ اس کی پٹری بچھانی چاہیے تمام زرعی ڈویژنز میں، تاکہ زرعی اجناس کو سہولت کے ساتھ اور کم ترین پیسوں پر منڈیوں تک پہنچایا جا سکے۔ اسی طرح سے عمدہ سڑکیں بنائی جائیں، تو اس طرح سے ان تمام چیزوں سے کسان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور زراعت کو ترقی ملے گی۔ تو بیٹا یہ تمام وہ چیزیں تھیں جس کے اپنانے سے ہم اپنے زرعی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں
کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ بیٹا اسے یاد بھی کیجیے گا، بار بار سنیے گا، جتنی بار سنیں گے اتنے ہی آسانی سے آپ کو چیزیں سن کر یاد ہو جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لیکچر کو توجہ سے سنیں گے اور سمجھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ السلام علیکم۔